الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله پڑھیے صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام پنکھا جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ذوالحج شریف کا یہ ماہ مبارک اپنی عظمتیں تقسیم فرماتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ 10 ذوالحج شریف کو عید کا دن کہلاتا ہے اور اس دن اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم ایک مخصوص جانور اللہ کے راستے میں قربانی یوم عید قربانی یا یوم الحج یہ دونوں ایام دو نبیوں کی یادگار ہے جن میں ایک جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام
اور دوسرے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ حج کا سارا جو منظر ہے، ادائیں ہیں، وہ سنت ابراہیم ہے یا سنت اسماعیل ہے۔ قربانی ہو یہ بھی انہی کی یادگار ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی حضور کی امت کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امت پر بڑے احسانات۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ نمرود کی بادشاہ جس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، اور پوری روئے زمین پر جتنے بھی انسان تھے شرک میں مبتلا تھے۔ کوئی چاند کو پوجتا، کوئی سورج کی عبادت کرتا، کوئی ستاروں کی اپنا معبود سمجھتا۔ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ نے نبی مبعوث فرمائے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً کوئی 80,000 کتنے 80,000 نبی اللہ نے اولاد ابراہیم میں مبعوث فرمائے۔ اللہ، اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، اور ایک آپ کا لقب ہے جد الانبیاء، یعنی آپ کی کثرت کے ساتھ انبیاء کرام جد میں سے مبعوث ہوئے۔ حضرت اسحاق ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت یعقوب ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت لوط ہوں، حضرت یوسف ہوں، یہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو آپ کا بڑا گہرا حضور کی امت کے ساتھ تعلق، اور امت پر آپ کے بڑے احسانات بھی ہیں۔ آپ نے اس امت کے لیے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے امت محمدیہ کو امت مسلمہ کا لقب عطا فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور پھر آپ نے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے آپ نے مغفرت کی بھی دعا فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میری بھی، میرے والدین کی بھی، اور تمام مومنین کی بے حساب مغفرت فرما۔ حساب کے دن ان کی کیا فرما؟ مغفرت اور بخشش۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر فرما لیا تو اللہ نے پھر ان سے فرمایا اجرت مانگو، تو پھر انہوں نے اجرت میں کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ یا اللہ اگر کچھ دینا بھی چاہتا ہے تو وہ جو تیرا آخری نبی آئے گا اسے میری اولاد میں سے پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا،
اور اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان میں بعض اولو العزم رسول بھی ہوئے۔ حضور تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ حضور کیا ہے؟ تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نبیوں میں سب سے افضل ہیں انہیں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا ایک لقب ہے ابو الضیفان، بہت بڑے مہمان نواز۔ کئی میل دور سفر فرما کے آپ کسی مہمان کو تلاش کر کے لاتے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی صفت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ صرف اللہ کے خلیل نہیں، وہ پوری امت مسلمہ کے خلیل۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد قیامت تک میرا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا رہے۔ کیا ہے؟ میرا ذکر کیا ہے؟ خیر کے ساتھ ہوتا رہے، میرے ذکر کو زندہ رکھنا۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو یہ عظمت اور شان عطا کی، صرف امت محمدیہ نہیں بلکہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اہل کتاب جتنے ہیں، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت بھی رکھتے ہیں اور محبت بھی رکھتے ہیں۔ عقیدت بھی رکھتے ہیں اور محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے اس خلیل کی یادگار کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے امت محمدیہ پر جو نماز فرض فرمائی اس میں درود ابراہیمی رکھ دیا ہے۔ قیامت تک جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی حضرت ابراہیم پر بھی درود اور سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی، یہ بھی والدین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت، کہ بچوں کی کس طرح پرورش کرنی چاہیے اور بچوں کو اپنے والدین کی کس طرح جو ہے وہ اطاعت اور تابع داری کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، کاش کہ اگر ہم ان دو شخصیات کا یہ جو پیارا محبت بھرا واقعہ ہے ہم اس کو پڑھ لیں تو خدا کی قسم ہماری زندگیوں میں نکھار آ سکتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادیں جو امت محمدیہ میں بطور شریعت کے رکھی ہے۔ آج آپ مکہ شریف جاتے ہیں، یہ جو طواف کرتے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مقام ابراہیم ہے، اللہ اکبر، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ویسے تو حضرت ابراہیم کے کئی پتھروں پہ قدم رکھے، لیکن اس پتھر پہ یہ جو نشان نقش ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے، فرمایا جب یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اندر یہ خاصیت تھی، یہ جنت سے لایا گیا تھا، مقام ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک کا نشان ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر لیا اور پھر اسی پتھر پہ کھڑے تھے، رب نے فرمایا مانگو، تو اس وقت انہوں نے بطور مزدوری کے اللہ سے اس کا حبیب مانگا، اللہ سے اس کا حبیب مانگا۔ یا اللہ دینا ہے
تو اب اس کو آباد کرنے والا وہ جو سب سے آخر میں آئے گا، جو اس کو رنگ لگائے گا، اس کو آباد فرمائے گا، اس کوچے کو آباد، اس کو عظمت شان عطا فرمائے گا جس کو ہم تعمیر کر رہے ہیں، تو یا اللہ اسے میری نسل میں سے پیدا فرما دے۔ جب وہ لمحہ جب حضرت ابراہیم نے رب سے اس کے حبیب کا سوال کیا، اللہ نے اس لمحے کو یادگار قیامت تک بنانے کے لیے پتھر کو موم کر دیا، بتا دیا یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا خلیل کھڑا ہو کے اس کے حبیب کا اس سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر امت محمدیہ میں حضرت عمر کے کہنے پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عمر نے عرض کی کیا ہی اچھا ہے کہ جب حاجی طواف کریں تو یہی مقام ابراہیم پہ آ کے دو گانا ادا کریں۔ تو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے اسے جائے مصلی بنا دیا، جائے مصلی بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سفر معراج پہ تھا، آسمانوں پہ گیا، ہر نبی نے مجھے صرف سلام کا جواب دیا، لیکن ایک ابراہیم تھے، جب میں نے ان سے سلام کیا تو انہوں نے کہا اے سالے بیٹے تجھے بھی سلام ہو اور مجھ ابراہیم کی طرف سے تیری امت کو بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری امت کو بھی سلام کا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کے، یا اللہ اب اس کو تعمیر تو کر دیا ہے، امت محمدیہ میں سے جس کا میں نے تجھ سے سوال کیا ہے کہ اسے میری اولاد میں سے پیدا کرنا، امت محمدیہ میں سے قیامت تک جتنے لوگ بھی آ کر اس بیت اللہ کا طواف کریں، حج کریں، ان کو میری طرف سے بھی سلام ہو اور میرے اہل خانہ کی طرف سے بھی سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آپ کے اہل خانہ نے اس پر آمین کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت محمدیہ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو اس بیت المعمور فرشتوں کے جو قبلہ ہے اسی بیت اللہ کے عین 7ویں آسمان کے اوپر، اگر اسے 7واں آسمان سے گرایا جائے تو وہ بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرے گا۔ تو فرمایا میں نے دیکھا کہ خوبصورت شکل و صورت والے جن کی شکل و صورت مجھ سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی، مجھ سے زیادہ ملتی جلتی تھی، تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد، آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ سلام کیا، انہوں نے میرا استقبال کیا اور پھر مجھے میری امت کے لیے سلام عطا کیا، کہا اے سالے بیٹے جا کر اپنی امت کو مجھ ابراہیم کا سلام دینا، اور تحفہ بھی دیا۔ کیا تحفہ بھی دیا؟ کیا تحفہ دیا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جو بھی اس میں کاشت کرو جلدی اگاتا ہے، انہیں کہنا کہ زمین بڑی زرخیز ہے، اس کو ہرا بھرا اور اس کو وہاں باغات لگانے کے لیے انہیں کہنا کہ کسی طرح کی سستی نہ کرنا۔ عرض کی سرکار نے اے میرے جد امجد یہ وہاں کیسے شجرکاری ہوگی، وہاں کیسے باغات لگیں گے، وہاں کیسے ہریالی آئے گی؟ تو اپنی امت سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنی کثرت سے یہ پڑھیں گے اللہ ہر کلمے کے بدلے میں ان کے نام کا جنت میں درخت لگا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی کیا کرو؟ تعمیر کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو اللہ کے گھروں کی تعمیر ہے یہ عام بات نہیں ہے، یہ جس کے حصے میں اللہ پسند کرتا ہے انہی کو اپنے گھروں کی تعمیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دو جلیل القدر اولو العزم رسول کو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا، فرمایا تعمیر کرو۔ اب گارا بھی لا رہے ہیں، پتھر بھی لا رہے ہیں۔ 80,000 نبیوں کا باپ ہے، جد امجد ہے، اور وہ جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل سبحان اللہ وہ پتھر لا رہے ہیں، گارا لا رہے ہیں۔ دو نبیوں کو اللہ نے حکم دیا، جب تعمیر ہو گیا فرمایا اب یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اب اس کو صاف اور ستھرا بھی رکھو۔ تو یہ صرف مسجد کے خادم کا کام نہیں ہوتا مسجد کو صاف رکھنا، نمازیوں کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو کیا کریں؟ صاف ستھرا۔ اللہ دو نبیوں کو فرما رہا ہے کہ اسے صاف رکھو، تو گویا نبیوں کی سنت ہے کیا کرنا؟ اللہ کے گھروں کو صاف رکھنا، اس کی صفائی کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو مسجد میں کسی طرح کا کوئی کچرا وغیرہ نہ لاؤ، خوب اپنے کپڑوں کو اپنی جوتیوں کو جھاڑ کے مسجد میں لایا کریں۔ یہاں اگر وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک طوائفہ تھی جو اپنے کام سے جا رہی تھی، تیز ہوا کے جھونکے سے اس کا دوپٹہ اڑا مسجد کے صحن میں گر گیا۔ اب وہ دوپٹہ جب اٹھانے لگی تو چند وہ مسجد کے جو صحن میں تنکے تھے وہ اس کے دوپٹے سے لگ گئے، حالانکہ صفائی کے ارادے سے اس نے وہ تنکے نہیں اٹھائے، اس نے تو اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ جو چند تنکے اس کے دوپٹے سے لگ گئے تھے اللہ نے اس کی وجہ سے اس طوائفہ کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ نے دو نبیوں کو حکم دیا کہ گھر کی تعمیر کرو۔ تو یہ جو لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ایمان کی خوبی ہے وہی لوگ ہی اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ اس کو صاف اور ستھرا رکھتے ہیں۔ خود اندازہ لگائیے مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ نے دو نبیوں کو حکم دیا کہ میرا گھر بھی تعمیر کرو، اب اسے صاف اور ستھرا بھی رکھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جب وہ گھر تعمیر ہو گیا پھر اللہ نے فرمایا اب اس کو آباد بھی کرنا ہے، اب ایسا کرو پہاڑی پہ چڑھ جاؤ اور آواز لگاؤ کہ آؤ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب اس کا آ کے حج کرو، اس کا طواف کرو، یہاں آ کے سعی کرو، یہاں آ کے عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک ہر طرف بیابان ہے، ہر طرف صحرا ہے، نہ آبادی ہے، نہ بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، انسان تو دور، یہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بوند تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، قیامت تک آنے والوں کی روحوں تک تمہارے پیغام کو پہنچانا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ہے کہ آپ نے جب آواز لگائی قیامت تک جتنی روحوں نے اس روئے زمین پہ آنا ہے، جنہوں نے پیدا ہونا ہے، اور جنہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اللہ نے اپنے گھر کی زیارت ان کا مقدر فرما دی۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں بھی اگلے سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ پورے کا پورا جو حج ہے یہ یادگار حضرت ابراہیم و اسماعیل ہے۔
گویا کہ یہ جو ہم صفا مروہ کرتے ہیں یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اماں کی ادا ہے. وہ دو پہاڑیوں کے درمیان کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی. وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بچے کو پیاس لگی ہے, شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور کچھ پانی کے قطرے مل جائیں جس سے میرے اسماعیل کو جو ہے وہ اس کی پیاس میں کمی آ جائے. اللہ نے اپنی اس بندی کی اس ادا کو جو نبی کی محبت میں دوڑ رہی تھی قیامت تک کے لیے امت محمدیہ میں جو ہے وہ حج کا رکن بنا دیا. اب بظاہر وہ دو پہاڑیاں ہیں, لیکن حاجی جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہ کرے اس کا حج نامکمل ہے, اور عمرہ کرنے والا جب تک صفا مروہ میں وہ دوڑ وہ سعی نہ کرے اس کا عمرہ نامکمل ہے. اسی طرح آپ اس کے طواف کرتے ہیں, اسی طرح آپ پہلے 3 چکروں میں سینہ نکال کے دوڑتے ہیں, یہ بھی سنت صحابہ اور سنت مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ پورے کا پورا جو حج ہے یہ اللہ کے پیارے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے. اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں پہ عمل کرنے والوں کو اللہ صلہ کیا دیتا ہے. اگر کسی کا حج اللہ قبول کر لے اس کی جزا کیا ہے, اس کی جزا جنت ہے. ہیں اس کے محبوب بندوں کی ادائیں, طواف کعبہ ہو, صفا مروہ ہو, ہیں بظاہر حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے رگڑنے سے وہ جو چشمہ ہے, اب اس کے اندر یہ برکت ہے. پانی تو ہر جگہ ہے لیکن اس پانی میں یہ خوبی ہے, یہ خاصیت ہے کیونکہ وہ نسبت والا ہو گیا. حضور نے فرمایا جس نیت سے کوئی آب زمزم پیتا ہے اس پانی کی برکت سے اللہ وہ نیت پوری فرما دیتا ہے. بھوک کی نیت سے کوئی پیے تو بھوک مٹاتا ہے, پیاس کی نیت سے پیے تو پیاس مٹاتا ہے, شفا کی نیت سے پیے تو شفا دیتا ہے. جس نیت سے, خیر والی نیت سے بندہ اس پانی کو استعمال کرتا ہے, اور اس پانی کے اندر یہ خوبی ہے. حضور نے فرمایا پینے سے پہلے جو دعا اللہ سے مانگے جائز, اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. اس کی دعا کو بھی کیا کرتا ہے, قبول فرماتا ہے. اور پھر آپ وہاں سے میدان عرفات میں آئیں, مزدلفہ میں آئیں, ہیں وہ جو جمرات کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ادائیں انہی دو ہستیوں کی ادائیں ہیں. اب انہی ہر سال اداؤں پہ عمل کرنے والے لاکھوں شاقان مصطفیٰ وہاں جاتے ہیں, اپنی بھی مغفرت کرتے ہیں اور جن جن کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے ارادے سے, عمرے کے ارادے سے جو آنے والے زائرین کے لیے تشریف لے گئے ہوئے اور جو یہاں روئے زمین پر قربانی کی صورت میں ان پیاری اداؤں پہ عمل کر رہے ہیں, قربانی کے جانور ذبح کر کے اللہ ان سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور امت مسلمہ کو اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی برکات ایسی عطا فرمائے کہ ہم صرف جانور ذبح کرنے والے نہ بنے بلکہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والا سچا جذبہ رکھنے والے ہم مسلمان بن جائیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ پیش کر کے بتایا. اللہ نے جتنی بڑی آزمائشیں ان کو عطا فرمائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توفیق اس کی مدد سے استقامت کے ساتھ اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترے. بڑھاپے میں بیٹا دیا, رب نے بیٹا قربانی کے لیے مانگ لیا, فوراً دے دیا, نہ نہیں کی. بیٹا پیدا ہوا, پھر رب نے فرمایا جاؤ اسے وہاں چھوڑ آؤ. وہاں یہ نہیں کہا یا اللہ یہاں تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں کیسے یہ رہیں گے. رب کا حکم ہے اپنے بیٹے اور بیوی کو اللہ کے حوالے کر کے لوٹ آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بچہ جوان ہو گیا رب کا حکم آ گیا اب اسے اپنے ہاتھوں سے چھری سے ذبح کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا کہا ابا جو میرے رب کا حکم ہے آپ کریے, مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے.
مجھے آپ سچا پائیں گے، مجھے آپ وفادار پائیں گے، مجھے آپ رب کی رضا پہ راضی رہنے والا پائیں گے۔ اور پھر جب یہ ادائیں انہوں نے پیش کی تو پھر اللہ نے ان سچی اداؤں کو قیامت تک کے لیے زندہ اور قابلہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ چند ایک باتیں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا قربانی کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیں، اور اس میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس حوالے سے چند ایک بہت ضروری باتیں وہ آپ حضرات بھی ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کریں گے تو جو علائشیں ہیں ان کو آپ نے حکومت کے جو متعین جگہ ہیں، منتخب جگہ ہیں، ان تک پہنچانی ہے۔ حکومت کی طرف سے ویسے لوگ آتے ہیں، بلدیہ کے لوگ آتے ہیں، اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی آئیں تو آپ نے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی ایسا عضو جانور کا اپنے محلے میں، گلی میں، بالخصوص بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے اسے جو ہے وہ کسی اس سے گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے گلیاں ابل رہی ہوتی ہیں، نمازیوں کو بھی تکلیف، آنے جانے والوں کو بھی تکلیف۔ تو آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی اسلام اس کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور امت محمدیہ میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ جو علائشیں ہیں اس کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ یہ بلدیات کے جو لوگ ہیں ان تک، یا خود بائک پر شاپر میں ڈال کے جہاں بھی یہ ڈالی جا رہی ہیں وہاں تک آپ نے ضرور پہنچانی ہے، اپنے محلے کو گندا نہیں کرنا۔ اور کوشش کریں کہ جب جانور ذبح ہو تو اس کا خون وغیرہ زمین پر نہ پڑا رہے، تھوڑا سا 100-200 روپے کا خرچہ کر کے چونا وغیرہ منگوا لیں۔ جب جانور آپ اپنا گوشت وغیرہ سب کچھ کر لیں تو گلی کو پانی سے دھو دیں۔ دعا کریں، پانی کا مسئلہ ہے، اللہ اس پانی کے مسئلے کو بھی حل فرما دے۔ مسجدوں میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ بہرحال گھر میں جو مستورات خواتین ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہے، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ جانور جہاں بھی آپ نے ذبح کرنا ہے پہلے اس جگہ کا انتخاب کر لیں بھی کہاں ہم نے جانور کو گرانا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اگر بعض نوجوان ہیں وہ اگر رہنمائی لینا چاہیں تو جانور کو گرانے کا طریقہ بڑا اچھا، مطلب یہ کہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اس سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں جس سے جانور کو گرانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جلدی ہوتی ہے، اور گھر والوں کو ان سے زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ ہمارا جانور جلدی سے بن جائے۔ تو اس میں جلدی نہیں کرنی، بلکہ سارے طریقے آپ نے پہلے سے تیاری اس کی کرنی ہے۔ آپ نے جہاں جانور گرانا ہے وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، وہاں کوئی نکیلے دار پتھر نہیں ہونے چاہیے، قبلہ رخ جو مستحب طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، پہلے سے جانور کا رخ بھی اپنا بھی وہ پہلے سے آپ متعین کر لیں۔ بعض لوگ جلد بازی میں گرا دیتے ہیں، بعد میں پھر جانوروں کو گھسیٹتے ہیں جس سے ان کی جلد کو، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے، اسلام نے اس تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ اس تکلیف دینے سے کیا کیا؟ منع کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی جانور ذبح کرنے آپ کا آتا ہے اس کو بولو چھری وغیرہ جو بھی ہے یہ پہلے سے تیز کر لے۔ جانور کے سامنے چھری کے جو بھی آلات ہیں ذبح کرنے والے، یہ منع کیا گیا کہ اس کو بار بار موت دینے والی بات ہے۔ حضور نے منع کیا اس سے کہ یہ پہلے بھی کام ہو سکتا۔ اور جانور کو بھوکا پیاسا ہرگز نہ آپ جو ہے وہ ذبح کریں، پہلے اس کو خوب اچھے طریقے سے پانی پلائیں، چارہ ڈالیں، محبت کریں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ یہ پل صراط پر آپ کی سواری بنے گا، یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، کھروں کے ساتھ، سنگوں کے ساتھ، اپنی جلد کے بالوں کے ساتھ یہ قیامت کے دن آئے گا۔ آپ کی نیکیوں والے پلڑے میں یہ رکھا بھی جائے گا۔ تو یہ اللہ کی راہ میں ایک آپ کا سفارشی ہے جسے آپ بھیج رہے ہیں، تو اس سے آپ خوب محبت کا اظہار کیجئے اور دل ہی دل میں یہ نیت کیجئے، یا اللہ یہ تو جانور ہے، اگر تیری رضا کے لیے میں بھی اپنا گلا پیش کر دوں، اگر اس کی ضرورت بھی پڑے گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بھی اپنی جان تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی بھی قربانی دے دوں گا۔ تو یہ نیت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں
تو لوگ آپ کو پتہ ہے تماشا دیکھنے کے لیے جانور کو گھیرا ڈال دیتے ہیں. یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے بھائی. یہ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے اور خاص طور پر بچوں سے گزارش ہے کہ جانور جہاں ذبح ہو رہا ہو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دور رکھیں. بعض اوقات جانور بڑے جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ پھر اچھلتے ہیں بھاگتے ہیں تو بعض اوقات اموات بھی ہو جاتی ہیں، نقصان بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض جانور کو جب گرایا جاتا ہے تو وہ بعض جانور تو قابو میں آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بعض جانور اچھلتے ہیں کودتے ہیں تو اس کو پھر ہنسی مذاق کا ایک ماحول بنا دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی اسلام میں کیا ہے؟ منع ہے. یہ ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے. وہ جانور اللہ کی نشانی ہے، اس کا ادب، اس کا احترام امت محمدیہ پر کیا ہے؟ ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اہم اور ضروری مسئلہ ہے وہ عید والے دن بھی عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جانور قربانی کو کیا کرے؟ ذبح کرے. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ چھری پہ ہاتھ رکھ لیں، ایسی ہے نا، کہتے ہیں نا. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جانور کو پکڑا ہوتا ہے، کسی نے ٹانگ پکڑی ہے، کسی نے پونچھ پکڑا ہے، کسی نے گردن پکڑی ہے، کسی نے اس کے پیٹ پہ جو ہے وہ پاؤں رکھا ہوا ہے یا گھٹنا رکھا ہوا ہے، اور ایک آدمی وہ جو چھری ہے اس پر اس کا ہاتھ ہے. تو اب اس پر پڑھنا تکبیر کیا ہے؟ ضروری ہے اس ایک آدمی پر. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں آپ بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیں، رکھ لینا چاہیے. افضل بھی یہی ہے کہ وہ جو قصائی صاحب ہیں اس کے ساتھ آپ بھی ہاتھ رکھ لیں. تو اب اس میں ایک ضروری عام مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا بھی چھری کے اوپر ہاتھ ہوگا ان سب پر تکبیر پڑھنا لازم ہے. ان سب پر کیا ہے؟ تکبیر پڑھنا لازم ہے. اگر ایک آدمی بھی یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ فلاں نے پڑھ لیے وہی کافی ہے، وہ نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، جانور حلال نہیں ہوگا. اور تکبیرات دل میں نہیں پڑھنی. تکبیرات کیا ہے؟ دل میں نہیں پڑھنی. پڑھنے کا جہاں بھی شریعت نے حکم دیا ہے ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز کہ آپ کے کان سن لیں. اسی طرح مرغی ذبح کرانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس کو بھی بولا کرو ذرا بلند آواز سے تکبیر پڑھو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ضروری مسئلہ ہے. یہ ایک تو بلند آواز سے، اور دوسرا جتنے لوگ بھی چھری پر ہاتھ رکھیں گے وہ سارے تکبیرات پڑھیں گے. یہ چند ایک مسائل تھے. عید والے دن بھی عرض کروں گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ 9 ذو الحج کی فجر سے، یعنی فجر کے فرضوں کے بعد سے تکبیرات تشریق پڑھی جائیں. ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے اور 3 دفعہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو آپ نے ہر فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرتے ہی اگر امام بھول بھی جائے تو آپ نے تکبیرات کیا ہے؟ پڑھنی ہے. اور اتنی آواز میں بھی نہیں پڑھنی کہ بقیہ نماز جو ادا کر رہے ہیں ان کو کسی طرح کی پریشانی ہو. یہ مردوں پر ہے، خواتین پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر خواتین بھی کہیں آہستہ آواز میں کہیں، ان کی آواز باہر غیر محرم کے کانوں میں نہ جائے. اور جو لوگ بقیہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں جیسے مسبوق ہیں، 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو اب وہ سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ تکبیرات کہیں گے. اور انفرادی پڑھنی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے بعد بھی کہیں گے، عیدین کے بعد بھی ان تکبیرات کو کہیں گے. بلکہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، بازاروں میں بھی پڑھتے رہیں. صحابہ کرام تو بازاروں میں جا کے ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. یہ سنت صحابہ. تو آپ بھی ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جانوروں کی حفاظت کریں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پورا بکروں کا ٹرک، وہ ہمارے بھائی اسلحہ والے آئے، انہوں نے پورا ٹرک ہی غائب کر دیا ہے. اللہ ہدایت دے. کیسے ہمارے ملک میں انقلاب آئے گا؟ تو یہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو یہ باہر سے جانور بھی کھولے جا رہے ہیں. اپنے جانور کی حفاظت کرنی ہے. پیسے زیادہ ہیں تو مسجد میں دے دینا بھائی، لاپرواہی نہ کریں. بعض لوگ نماز پڑھنے بھی آنا ہے تو کسی کو بٹھا کے آنا. یہ کوئی توقع نہیں ہے کہ امام صاحب سے کہیں گے دعا کریں، آپ پیچھے جائیں ادھر، پھر اگلی نماز میں ہی نہ آئیں کہ گئے نماز پڑھنے تو پیچھے جانور ہی کو لے گئے.
تو احتیاط آپ نے پوری کرنی ہے، گھر والوں کے ذمہ لگانا ہے، آپ بھی خود اس کی احتیاط کریں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے اور چوری ڈکیتی موبائل پر بندہ مار دیتے ہیں، یا پھر بھی یہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا جانور ہے۔ ہمارے محبوب بھائی جانور لائے، بیچاروں کا جانور جو ہے وہ ذبح ہو گیا، بیمار تھا، تو دیکھ بھال کے جانور لائیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بعض لوگ دانت دیکھتے ہیں، دانت شرط نہیں ہے 2 دانت کا، اس میں عمر شرط ہے۔ بکرا 1 سال کا، گائے بھینس بھینسا 2 سال کا، اونٹ 5 سال کا، کم از کم، اس سے کم نہیں ہو، اس سے زیادہ کیا ہے افضل ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ اور جو رہ گئے اگلے سال ان کے مال میں اللہ برکت دے، تاکہ وہ بھی اپنے جانور لائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ بھی سنت ابراہیمی میں شامل ہوں، تاکہ وہ بھی خوشیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اپنے جو قریبی آپ کے رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، جو آپ کے سفید پوش بالخصوص جو لوگ ہیں، ان سے یہ نہ پوچھیں کہ قربانی کر رہے ہو نہیں کر رہے، پتہ چل جاتا ہے کوئی خوشی سے قربانی نہیں چھوڑتا، کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ بعض لوگ سفید پہنتے ہیں صرف بھرم رکھنے کے لیے، لیکن مالی حالات گھریلو حالات اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اپنے محلے میں نظر رکھنی ہے کہ ماشاءاللہ یار کھاتے پیتے اچھے پہنتے لوگ ہیں، کیوں نہیں کر رہے، تو کوئی نہ کوئی ان کی مجبوری ہوگی۔ تو ایسوں کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی دینا ہے، سارا اپنے پاس نہیں رکھ لینا، بلکہ غربا میں بھی تقسیم کریں۔ اللہ پورا سال آپ کو گوشت جیسی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ہر ایک کا جواب تو ممکن ہے، پر میرے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے محبوب کا جواب نہیں ہے۔